مگر سر یہ فرمائی دیجیے گا کہ اب عدت کیس میں فیصلے کی گھڑی کے وقت ہم نے دیکھا جج نے عدم اعتماد کی وجہ سے آگے کر دیا کیس، سائفر کیس کی بھی حتمی سماعت جو ہے یوم تکبیر کی چھٹی کی وجہ سے آگے ہو گئی، توشہ خانہ میں بھی 7 سال قید کی سزا کے باوجود نئے مقدمے کے اندراج کے لیے نیب کی نئی انویسٹیگیشن شروع ہو رہی ہیں، اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت پر رہائی اور 9 مئی کے 12 مقدمات میں ضمانتی ریلیف کے باوجود بھی خان صاحب ابھی بھی جیل میں ہیں، شاید رہا نہیں ہو پائیں گے. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آج بشرا بی بی تو باہر آ جاتی، طے شدہ بات ہے. اور یہ اگر یوم تکبیر 26 سال کے بعد ان کو ہوش آئی چھٹی کرنے کی، 26 سال میں یہ کئی مرتبہ حکومت میں رہے لیکن یوم تکبیر کی چھٹی نہ کی. چھٹی اس لیے کی کہ یہ سائفر کا کیس جو ہے وہ ڈی بی میں لگا ہوا تھا اور یہ آخری سٹیج پر تھا اور اس نے بری ہو جانا تھا محترم عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی نے بھی اس سائفر کے کیس میں. تو وہ انہوں نے قومی چھٹی کر دی رات کو 7-8 بجے. یعنی اس حد تک ماشاء اللہ ہماری حکومت تابعداری اور غلامی کر رہی ہے کہ عمران کو کسی طریقے سے جو ہے جیل سے نہیں نکلنا چاہیے، چاہے ملک اور قوم جہاں مرضی ملک جاتا ہے جاتا رہے، بچوں کے امتحان ملتوی ہوتے ہیں ہوتے رہے، جس کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی جائے. لیکن انہوں نے ایک شخص کو اندر رکھنے کے لیے سارے ملک میں 26 سال کے بعد چھٹی کر دی تاکہ عمران خان کا کیس جو ہے وہ گر ہو جائے. جب اس گھٹیا لیول تک آپ کی سوچ آ جائے تو پھر مجھے بتائیں میں کیا وہ کر سکتا ہوں. اگر میرے حساب سے دیکھیں تو یہ جتنے اگر کیس بنائیں گے وہ اب 1 سال سے تو پابند سلاسل ہے، 9 مئی کو بھی 1 سال سے زائد ہو چکا ہے. تو مجھے بتائیں آج جو کیس بنائیں گے اس کی دھیلے کی حیثیت ہوگی کیونکہ عمران خان تو جیل میں ہے. تو جو اب توشہ خانے کا تیسرا کیس بنائیں گے کیونکہ پہلے 3 سال سزا کی الیکشن کمیشن نے کہ توشہ خانہ کے جو انہوں نے بیچے تھے ان کا ذکر جو ہے انہوں نے ڈیکلریشن میں اس پیسے کا نہیں کیا ہے، اس پر 3 سال سزا، وہ بھی توشہ خانہ تھا. پھر گراف جیولری کا محمد بشیر جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تھا وہ ایمبولنس پر آتا تھا اور اس نے کہا لیو پریپریٹری ٹو ریٹائرمنٹ میری ڈیو ہے، میں یہ نہیں کر سکتا آ سکتا عدالت میں. ایمبولنس پر لایا جاتا تھا اور 10 مارچ 2024 کو وہ ریٹائر ہو رہا تھا. اس سے جو ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے سزا کروائی گئی جو معطل ہو چکی ہے. تیسری دفعہ اب یہ جو ہے گھڑیاں نکال کے، یہ بھی کبھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی چوری کے جو ہے 10 چیزیں ہیں تو ایک چیز کی علیحدہ ٹرائل ہوگا اور علیحدہ سزائیں ہوں گی. کبھی یہ پاکستان کی تاریخ یا دنیا کی کسی تاریخ میں آپ نے سنا ہے؟ تو اس توشہ خانے کی گھڑیوں کی جو ہے نئے کیس کی جو ہے کیا اہمیت اور کیا وہ ہوگی. اور پھر پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو عمران خان کو جو ہے وہ ضمانتیں لینے پر تلی ہوئی ہیں. شرم آنی چاہیے وزیر اعظم کو یہ بات کرتے ہوئے. او بھائی تمہارے بھائی صاحب نواز شریف کو تو اس طرح سے بریت کی، تمہاری بریت کی، حمزہ کی بریت کی، جو ہے تمہارے سمدی کی بریت کی، اپنا کیا نام ہے اس کی وزیر خزانہ آپ کے اس کی بریت کی، اور پھر نواز شریف کے بیٹوں کی ایک ہی دن میں 7 سال کے بعد تشریف لائے مفروری کے حسن اور حسین، ایک ہی دن میں 3 کیسز سے عدالت سے بریت کروائی. اور کیا چاہتے ہو بھائی تمہیں تو ماشاءاللہ. اور پھر تم نے ایک دن میں 28 قوانین جاتی مرتبہ 28 قوانین ایک دن میں انہوں نے بنائے تھے. وہ قانون کی بھی تہس نہس کر کے پرسن اسپیسیفک تھے جو صرف اپنے آپ کو کیسوں سے نکالنے کے لیے اور اپنے آپ کو پوتر کرنے کے لیے اور اس طرح سے اپنا جو ہے کلین سلیٹ کرنے کے لیے آپ نے کیے. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے کیسز جو بنائیں گے، اگر جس طرح پنجاب کابینہ نے ایک وہ منظوری دی ہے، وہ بھی میں نے چیلنج کیا لگ جائے گا. دونوں آرڈیننس جو ہیں جو عمران خان کو 40 دن جیل میں رکھنے کے لیے نیب کا ایک آرڈیننس میں ترمیم کیے، وہ بھی نہیں ٹھہر پائے گی. اب تو پیپلز پارٹی بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے. یا اس طرح سے جو ہے فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کنٹرول کر لیں گے اور لوگ آپ کی غلامی کی دہلیز میں چلے جائیں گے اور سیاستدان بھی خاموش ہو جائیں گی اور سیاسی جماعتیں بھی اپنے آپ کو وہ منہدم کرنے میں جو ہے بڑا آپ کا ساتھ دیں گی. تو یہ غلط فہمی ہے. پاکستان ایک جمہوری وفاقی پارلیمانی ملک ہے اور انشاءاللہ قائد اعظم کے ویژن پر اسی طرح یہ پھلے پھولے گا اور اس کو جو ہے کوئی جو ہے توڑنے کی جرت نہیں کر سکتا. وہ ہو گیا سو ڈھاکہ کی نہ باتیں کیا کریں، اب نہیں ہونے دیں گے ہم. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے.